السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کروں گا اور اگر کچھ ٹائم ملا تو پھر انٹرنیشنل سچویشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ دنیا میں ہم جیسے ممالک، پاکستان جیسے ممالک، ان میں جمہوریت جو ہے یہ برائے نام ہی ہوتی ہے، کیونکہ جمہوریت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس نالج ہو اور جو اقتدار میں آنے کے لیے جو پارٹیاں کام کر رہی ہوں ان میں قوت برداشت ہو اور تعلیم یافتہ ہوں۔ اگر تعلیم نہیں تو پھر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ ہمارے ہاں ووٹ دینے کا طریقہ کار باقی ممالک سے مختلف ہے۔ ہم نظریات کو بہت کم ووٹ دیتے ہیں، ہم برادریوں کو ووٹ دیتے ہیں یا ایک دوسرے کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں جمہوریت بالکل پنپ نہیں سکتی۔ جمہوریت کے پنپنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، ایک دوسرے کو سنا جائے، ایک دوسرے کے نظریات جو ہیں ان کے اوپر تنقید تو کی جائے۔ اگر وہ نظریات آپ کے مطابق اچھے نہیں ہیں تو ان پہ تنقید کی جائے، لیکن دشمنی والا رویہ جو ہے یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں کئی نظام چل رہے ہیں۔ مثلا دنیا میں ایک پرانا سسٹم ہے بادشاہت کا، وہ بھی چل رہا ہے، جو برطانیہ میں بہت پرانا چل رہا ہے، لیکن وہاں پہ نظام جمہوریت کا ہے۔ جو پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے یہ برطانیہ سے آیا اور پوری دنیا میں پھیلا۔ برطانیہ جہاں جہاں گیا انہوں نے اپنی علاقے فتح کیے، وہ علاقے فتح کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا نظام حکومت بھی وہاں دیتے رہے، لیکن برطانیہ کے حالات ان کالونیز جو ہیں ان سے بالکل مختلف حالات ہیں۔ اس لیے برطانیہ کا نظام ان کے حالات کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری بادشاہت سعودی عرب میں ہے، وہاں بھی آزادیاں بالکل نہیں ہیں۔ وہ برطانیہ کی بادشاہت کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں پہ انسان جو ہے اس کو کھانے پینے کی آزادی ہے، لیکن اپنے نظریات کے پرچار کی آزادی بالکل نہیں ہے۔ اور پھر دنیا میں جمہوری ممالک مختلف قسم کی جمہوریتوں کے داعی ہیں۔ ان کے ہاں مثلا فرانس ہے، فرانس میں بھی جمہوریت ہے، لیکن وہ کچھ اور طرح کی جمہوریت ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں اور طرح کی ہے، امریکہ میں اور طرح کی ہے، اور جرمنی میں اور طرح کی جمہوریت ہے۔ لیکن ان تمام ممالک میں جو بیسک اسپرٹ ہے جمہوریت کی وہ قائم و دائم ہے، اس لیے کہ وہاں عوام خوشحال ہے، ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہے، ان کے پاس ہم سے زیادہ شعور بھی ہے۔ اس لیے وہاں پہ وہ تمام جمہوری نظام کامیاب ہیں اور وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں آتی۔ لیکن دنیا میں دوسرا نظام جو ہے
وہ ڈکٹیٹرشپ کا ہے. ڈکٹیٹرشپ بہت سارے ممالک میں ہے، یعنی جمہوریت کے نام پہ بھی ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی ہوئی ہے. سو یہ ایک باریک سا فرق ہے. مثلا پاکستان کی ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پہ جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، ڈاکٹر شہباز گل، اسے گرفتار کر لیا گیا اور اسے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک تو دوسری پارٹی جو نون لیگ ہے اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو، اور دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی والوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے کہ بھی تمہارا بھی حشر یہ ہوگا، تاکہ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی جمہوریت کی جو بیسک اسپرٹ ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، وہ پامال ہوتے ہیں. اور پھر دنیا میں مطلق العنان بادشاہت بھی ہے. لیکن جو سب سے بڑے نظام یہاں پہ چل رہے ہیں ان میں ایک تو کیپٹلزم ہے، جو امریکہ میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے. دوسرے اس کے مقابلے پہ جو ارتقائی منازل طے کر کے جو نظام آیا وہ کمیونزم ہے. کمیونزم کی ایڈوانسڈ سٹیج جو ہے، ایک ریفائنڈ سٹیج جو ہے، وہ سوشلزم کی ہے، جو اس وقت دنیا کے اکثر فلاحی ممالک میں وہ نظام ہے. چونکہ کمیونزم جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک معاشی انقلاب تھا. اس نے سوشل سٹرکچر جو تھا سوسائٹی کا اس کے اوپر کم اثر ڈالا، لیکن معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو دنیا میں ظلم ہو رہا تھا، جو جبر تھا دنیا میں، معیشت کے اوپر ملک میں کچھ لوگ قابض ہوتے تھے اور باقی غلاموں کی زندگی گزارتے تھے. یہ کیپٹلزم کی ضد یا اس کے ایک اور اس کے بالکل مخالف ایک نظام آیا معاشی، اور جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ تمام جو ریسورسز ہیں کسی ملک کے، کوئی جو جغرافیائی حدوں کے اندر ایک ملک رہتا ہے، اس ملک کے جو ریسورسز ہیں وہ مشترکہ ہے، وہ قومی ہیں، ان کے اوپر انڈیویجول قابض نہیں ہو سکتا. نظام تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ نظام انسانی فطرت کے خلاف ہے. انسان اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتا ہے، اپنی ذاتی کپڑے، اپنی پسند کے، اپنی جوتی، اپنا رہن سہن، اپنی کار یا کوئی اور چیزیں اپنے حساب سے رکھنا چاہتا ہے. سو اس لیے وہ نظام جو تھا وہ ریفائن ہوتا چلا گیا، اور ایک سٹیج اس کی آئی جہاں پہ وہ کنورٹ ہو گیا سوشلزم میں. جدید دور میں چائنا اس کی بہترین مثال ہے. اس طرح یہ دو نظام جو تھے جدید دور میں ایک دوسرے کی ضد رہے، اور یہ دو بلاک بھی بن گئے، اور دنیا دو بلاکوں میں بٹ گئی. لیکن ایک تیسرا نظام جس کو لوگوں نے فراموش کر دیا وہ اسلامی نظام ہے.
اوپر چونکہ مسلمانوں نے ہی عمل نہیں کیا، اس لیے وہ نظام آگے بڑھ نہیں سکا۔ دنیا میں اس وقت 53 یا 54 اسلامی مسلم ممالک ہیں، ناٹ اسلامی، مسلم ممالک ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی پراپر اسلامی نظام موجود نہیں ہے۔ ایران میں کسی حد تک اسلامی نظام موجود ہے۔ اسلام کی جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے، اسلام کی جو بنیادی اسپرٹ ہے وہ علم، عمل اور استحصال سے پاک معاشرہ۔ اب استحصال، جس کو انگریزی میں ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں، یہ کسی بھی قسم کی ہو، اسلام میں یہ منع ہے۔ آپ کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے۔ بولنے کی آزادی موجود ہے، آپ اپنے نظریات آگے پھیلا سکتے ہیں، لیکن ان اسلامی حدود کے اندر۔ اسلام میں بہترین جزا اور سزا کا نظام ہے۔ اگر اس نظام کو، جزا اور سزا کے نظام کو اپنا لیا جائے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ جرائم زیرو نہیں تو منیمائز ہو جائیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یورپ اور دوسرے ممالک اس سے بہت دور چلے گئے۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات میں کہوں، حدیث پاک ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر ہم میں سے نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم تو مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کو روکا گیا، پھر ہمسایوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اس طرح اسلام کی بہت ساری جو خوبیاں ہیں ان کو اجاگر نہیں کیا گیا۔ علماء کا کام تھا کہ ان چیزوں کو اجاگر کرتے، لیکن ہمارے علماء نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں پہ اسلام کے نام پر سیاسی پارٹیاں بنائی گئی، معاشرے کو تقسیم کیا گیا، فرقوں میں تقسیم کیا گیا۔ اگر پاکستان میں آپ دیکھیں یا دنیا میں دیکھیں تو اہل حدیث ایک فرقہ ہے، اہل سنت ایک فرقہ ہے، دیوبندی ایک فرقہ ہے، شیعہ ایک فرقہ ہے۔ تو قوم جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئی۔ حالانکہ نماز ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، لیکن ان کو ایک مانتے ہوئے بھی ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ اس کا نقصان ایک ملک کو نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا کو اس کا نقصان ہوا۔ انسان پسنے لگا، اس کو شیلٹر نہیں ملا، گھر نہیں ملا رہنے کے لیے۔ اگر اسلامی نظام ہوتا تو اس کو گھر بھی ملتا، کپڑا بھی ملتا، اس کو صحت کی سہولت بھی ملتی، لیکن ہم نے اس نظام کو پس پش ڈال دیا۔ اس وجہ سے پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں، مسلمانوں کی دنیا میں بہت بڑی کمی رہ گئی کہ ہم اوروں کی تقلید کرنے میں بہت آگے چلے گئے۔ ہم اپنا نظام جو تھا، جو معاشی اور معاشرتی نظام تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ لا آف سکسیشن ہے،
ہماری دنیا میں بہت سارے ممالک میں جنگ کس چیز کی ہے کہ کس طرح ہم سکسیڈ کر کے کسی ملک کے ہیڈ بن جائیں. اگر پریزیڈینشل سسٹم ہے یا پارلیمنٹری سسٹم ہے یا کوئی اور نظام ہے، دوڑ اس چیز کی لگی ہوئی ہے کہ ہم کسی طرح سے اس ملک کے مطلق العنان بن جائیں. اور یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. نظریہ ہے کہ ہم صدر بنے، وزیر اعظم بنے، ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے اور ملک کے وسائل پہ ہمارا قبضہ ہو. اور ہم کیا کریں کہ اپنے ملک سے دولت لوٹیں اور لوٹ کے باہر کی دنیا میں لے جائیں، اور جب حکومت چلی جائے تو ہم بھی باہر چلے جائیں، اور جب پھر حکومت کرنے کا موقع آئے تو پھر آ جائیں ملک میں. یعنی اس ملک کے عوام جو ہیں وہ عوام جو ہیں وہ مظلوم بھی ہیں اور غلام بھی ہیں. ان لوگوں کے غلام ہیں. ان لوگوں نے ایسے ایسے نظریات پیش کیے کہ لوگ ان کی غلامی میں چلے گئے. لوگ ان کے نعرے بھی مارتے ہیں، چونکہ یہاں پہ ایشو کے اوپر سیاست نہیں کی جاتی. یہاں پہ لوگوں کا کانسیپٹ سیاست کے حوالے سے بڑا مختلف ہے. اسی لیے جب برے صغیر پاک و ہند کی بات ہوتی ہے تو یہاں اشوکا ٹائم سے لے کے بہت بعد تک تلواروں کے زور پہ حکومت کی گئی. اور جو اسلام کا پھیلاؤ ہوا وہ صوفیہ اکرام کی وجہ سے ہوا. ان صوفیہ اکرام میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولوی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ملتان کے بزرگان دین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور باقی بہت سارے صوفیہ اکرام، انہوں نے اس خطے میں اسلام پھیلایا. اس خطے میں اسلام کسی مسلمان بادشاہ نے نہیں پھیلایا. یہ مسلمان جو صوفیہ اکرام تھے انہوں نے اس خطے میں اسلام پھیلایا. انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور اس نظریے کے فوائد کی ایک عملی شکل عوام کے آگے انہوں نے پیش کی. ہم نے اس خطے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا. ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو برداشت نہیں کرنا اور ایک انسان نے دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرنا. ہمارے اس ملک میں جمہوریت نہیں چل سکی. ہاں، اگر ہم اس مغربی نظام سے تھوڑا سا اسلامی نظام کی طرف چلے جائیں، یعنی صدارتی نظام حکومت قائم کر لیں، تو شاید جمہوریت زیادہ پائیدار ہوگی. لیکن جزا اور سزا کا نظام جو ہے وہ اسلامی ہی ہونا چاہیے کہ چور کی کیا سزا ہے، قاتل کی کیا سزا ہے، زانی اور شرابی کی کیا سزا ہے. تمام تعزیرات جو ہیں وہ اسلامی تعزیرات پاکستان میں عائد کر دی جائے، رائج کر دی جائے. پھر یہ معاشرہ ترقی بھی کرے گا، یہ معاشرہ آگے بھی بڑھے گا اور دنیا کی
بہت بڑی بڑی مملکتوں میں شامل ہوگا۔ آج کا میرا یہ پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن میں آپ سے ایک آخر میں گزارش کروں گا کہ میرے پروگرام دیکھتے ہیں، اگر آپ کو اچھے لگیں تو ان کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور ان کو سنیں بھی، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔